بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سارا دن آپ نے میڈیا پر شور شرابہ سن ہی لیا ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لیاقت علی چٹھا کمشنر راولپنڈی نے آج صبح کا آغاز ایک زبردست قسم کے الزامات کے ساتھ کیا اور ان الزامات نے پاکستان کی سیاست کو لڑکھڑا دیا اور ایک ہلچل سی مچا دی ہے۔ اس وقت ہر طرف اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ صحافی دو گروہ میں بٹ چکے ہیں۔ صحافیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ لیاقت علی چٹھا ان پر کرپشن کے کیسز تھے، ان کی پروموشن ہونی تھی، 6 فروری کو بورڈ بیٹھنا تھا، انتخابات کی وجہ سے بورڈ نہیں بیٹھا۔ اب اگر وہ بورڈ بیٹھ جاتا ان کی 21ویں گریڈ میں پروموشن ہو جاتی، اور اگر 21ویں گریڈ میں پروموشن ہو جاتی تو ان کی جو جاب ہے وہ مزید بھی تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو سکتی تھی۔ پروموشن نہ ہونے کی وجہ سے اب انہیں مارچ کے مہینے میں ان کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے، اور ریٹائرمنٹ کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے ان پر اس طرح کے الزامات لگائے کہ ان کا ذہنی توازن ہی درست نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب سابق وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ یہ ان کے دوست ہیں اور سائیکوپیتھ ہیں اور ان کا ذہنی توازن کا مسئلہ ہے، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، انہوں نے بھی اسی طرح کا الزام لگایا کہ یہ سائیکوپیتھ ہیں، ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ ٹھیک بات ہوگی، عین ممکن ہے کہ وہ سائیکوپیتھ ہوں، ان کا ذہنی توازن درست نہ ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، سابق وزیر داخلہ یہ جانتے ہیں، موجودہ وزیر اطلاعات پنجاب کے یہ جانتے ہیں، کمشنر راولپنڈی کے اہم ترین عہدے پر یہ شخص کیا کر رہا تھا۔ یہ سوال نظام ریاست پر اٹھتا ہے، یہ سوال ان افراد کے اوپر پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو علم ہے اور اتنا اہم ترین عہدہ آپ نے ایک ایسے شخص کے حوالے کیا ہوا ہے جس کے ساتھ ذہنی پرابلم ہے، اور مجھے بتائیں کہ وہ ذہنی پرابلم والا شخص ملک کا کوئی سیکرٹ باہر فروخت کر دے، ذہنی پرابلم والا شخص کسی حقدار کا حق غصب کر لے اور کسی بے گناہ کو سزا دے دے، اتنے اہم ترین منصب پر آپ نے اس شخص کو بٹھایا ہوا ہے، اور اگر وہ شخص یہ سارے کام کر گزرتا ہے اور آپ کے خلاف ابھی تک نہ بولتا اور اس انتخابات کے خلاف ابھی تک نہ بولتا، تو تب تک کیا آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرتے؟ آپ نے کھیل اور تماشا سمجھ رکھا ہے ملک کو، کس طریقے کا آپ نظام جو ہے وہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ اور ہمارے کچھ صحافیوں نے کہا کہ، اور باقاعدہ یہ بات بھی کہی گئی کہ الیکشن جو کمشنر ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا انتخابات میں۔ بالکل درست بات ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں آپ کو علم ہے کہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا انتخابات میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، پولیس کا انتخابات کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وقت آنے پر ہم سب لوگ تعلق بنا بھی لیتے ہیں۔ آج عمر چیمہ صاحب نے یہی سوال اٹھایا اپنے ویلاگ میں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں ان کے انتخابات میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، اور انہوں نے اگر اس میں کوئی بنتا بھی ہے تو چودھری ریاست کا نام نہیں لیا، یعنی نام انہوں نے بھی نہیں لیا، لیکن اس بات کی توقع کی کہ لیاقت علی چٹھا صاحب ان کا نام لیں، تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے کہ ان کا نام کیوں نہیں لیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جون صاحب کا شعر بھی ہے بڑا مشہور کہ میں آپ تم وہ کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، تو نام کیوں نہیں لیتا اور باتیں سب کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو سوالات جو بنیادی طور پر جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ایک طرف اس وقت پورے پاکستان میں احتجاج چل رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی ڈی اے کا بہت بڑا دھرنا، اچھا بلوچستان کے اندر مختلف پارٹیاں دھرنے کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، اور لوگوں کی آمد و رفت اس کی وجہ سے معطل ہو چکی ہے، اور پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ان احتجاج اور ان دھرنوں کو نہیں بتا رہا۔ مسلم لیگ نون سے پوچھیں کہ کیا انتخابات 100% شفاف تھے، جواب ہے نہیں، دھاندلی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی سے پوچھیں انتخابات 100% شفاف ہیں، نہیں، دھاندلی ہوئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام سے پوچھیں انتخابات صاف اور شفاف تھے، نہیں، دھاندلی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف سے پوچھیں انتخابات صاف اور شفاف تھے، نو، دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ لوکل میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔
ROs وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں آگے پیچھے سب سے آپ بات کریں، ہر شخص پاکستان میں ان انتخابات پر سوال اٹھا رہا ہے اور سوالات پیدا بھی ہو رہے ہیں، اور یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، فارم 45 کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ سارے جو اعتراضات ہیں یہ اصل میں کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یہی تو کہا جا رہا ہے دھاندلی ہو رہی ہے، اور ان دھاندلی میں ایک جو آفیشل ہے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا، وہ جب یہ والی بات کرتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور راولپنڈی کی جو 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان کو دھاندلی سے جتوایا گیا ہے اور پریشر ڈالا گیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج صبح یعنی بروز ہفتہ وہ خودکشی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ وہ خودکشی کیوں کریں اور حرام موت کیوں مریں، اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جائیں اور لوگوں تک اپنی جو اصل بات ہے وہ پہنچائیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور چٹھا ہیں جن کا نام ہے سہیل ظفر چٹھا۔ سہیل ظفر چٹھا انکوائری کر رہے ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کہ کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر ان کا اس میں حصہ ہے، اس میں وہ کمیشن لیتے رہے ہیں، یا ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر ان کی پارٹنرشپ ہے، تو ان کے اوپر 3-4 قسم کے کرپشن کے جو چارجز ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ان کی انکوائریز وغیرہ وہاں پر ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں صبوغ سید اس وقت بات ہی کر رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو مجھے بتائیں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، مسلمان کہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، اور میں نے کل ایک اور بات کہی جس میں بتایا کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، یہ بات جھوٹ ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ جو بات میں نے کہی وہ جھوٹ ہے، کیا اس جھوٹ کا میرے اس سچ پر کوئی اثر پڑے گا؟ تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص ایک ٹائم پر اس نے سچ بولا ہو، دوسرے ٹائم پر وہ جھوٹ بولا ہو، تو آپ کا کام ہوتا ہے اداروں کا کہ وہ انکوائری کرتے ہیں، الزامات کی تحقیقات کرتے ہیں، اور تحقیقات کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر جو نتیجہ ہوتا ہے تحقیقات کا اس پر بات کی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر ایک شخص پر ذہنی توازن اس کا خراب ہے، دوائیاں وہ کھا رہا ہے، صحت اس کی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے اوپر دوسرے الزامات یہ ہیں کہ اس کے جو معاملات ہیں اپنی پروموشن وغیرہ کے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، 5-6 کے قریب اس کے اوپر کرپشن کے کیسز کھلے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، تو اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کسی شخص پر کرپشن کا کوئی الزام ہے، کوئی دھبا لگ گیا ہے، تب تک اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ ایک شخص بڑے اہم عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، اس دوران آپ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ تو تحقیقات پر اثر انداز بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے، بلکہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ جمعے کے دن ممبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور واعظ کر رہے تھے، درس دے رہے تھے، اور اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ ممبر سے نیچے اتر آئیں، کیونکہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مال غنیمت سے ایک چادر ملی تھی اور ہمارا لباس نہیں بن سکا، آپ کا تو قد بھی لمبا ہے، تو آپ نے کیسے اپنا پورا لباس بنا لیا؟ تو سیدنا فاروق اعظم یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بیٹھا ہوں اپنے عہدے پر، آپ تحقیقات کر لیں، تو یہ نہیں کہا، بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے کوئک ریزائن کیا، فوری طور پر استعفیٰ دیا، اور استعفیٰ دے کر نیچے کھڑے ہوئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ جو مجھ پر اعتراض آیا اس کا جواب دیں۔ تو ان کے بیٹے کھڑے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ میرے والد کا قد بھی لمبا ہے اور جو چادر دی گئی تھی وہ بھی چھوٹی تھی، اس چادر سے ان کا لباس نہیں بن سکتا تھا، تو میں نے اپنی چادر انہیں ہدیہ کر دی اور انہوں نے اس دونوں چادروں کو ملا کر اپنا لباس بنایا ہے۔ اب اس بات پر نہ تو انہیں اٹھایا گیا، نہ ہی انہیں گرفتار کیا گیا، نہ ہی مجمع کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں آپ کون ہوتے ہیں امیر المومنین پر بات کرنے والے، اعتراض کرنے والے، آپ کو کس نے حق دیا؟ فریڈم آف سپیچ وہاں موجود تھی، فریڈم آف ایکسپریشن وہاں پر موجود تھا، اور اگر کسی عہدیدار پر الزام لگ جائے تو فوری طور پر ریزائن کر دے، اور ریزائن کر کے نیچے اتر آئے۔ اور جو ہی یہ سارا معاملہ ہوا تو فاروق اعظم خود چڑھ کے نہیں بیٹھے وہاں پہ، اسی بدو نے کھڑے ہو کر دوبارہ کہا ہاں امیر المومنین، اب آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ نے جو وضاحت دی ہے وہ وضاحت ہمارے لیے قابل قبول اور قابل فہم ہے، اب آپ اپنا خطبہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا شخص لیاقت علی چٹھا جس کے اوپر کرپشن کے الزامات موجود ہیں، تو آپ کو پھر چاہیے تھا اس کو منصب سے ہٹا دیتے۔ آپ نے انتہائی حساس ترین
ایام میں آپ نے کیوں اسے اس کے منصب پر بٹھائے رکھا؟ تو یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. خدا کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاق کرنا بند کر دیں. پاکستان کا اچھا ذہن پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے باہر منتقل ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، پاکستان کے نوجوان پاکستان سے ڈس ایسوسیٹ ہو رہے ہیں، ان کا ڈسکنیکٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ پاکستان میں اپنا مستقبل محفوظ نہیں سمجھتے، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 50-55 ارب روپے کے سے آپ نے اتنی بڑی ایکسرسائز کی ہے، اگر یہی سارا کچھ کرنا تھا تو اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان انتخابات کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ہوپ پیدا ہوتی ہے، امید پیدا ہوتی ہے، لیکن ان انتخابات کے نتیجے میں لوگوں کے اندر 2018 میں بھی ایسا ہی ہوا، اور 2024 کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اندر مایوسیاں اور بد دلیاں مزید بڑھ رہی ہیں. تو یہ سوچنے کا سوال ہے، لیکن کون سوچے، کہاں سوچے، کس وقت سوچے؟ لوگوں کے پاس سوچنے کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے.